Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ نائنتھ ہسٹری، تاریخ اور سیاسیات فرسٹ ٹرم ایگزامینیشن ہے۔ فرسٹ سیمسٹر کا پرچہ ہے، مضمون تاریخ و سیاسی سائنس، جماعت نہم، مارکس 40، وقت 2 گھنٹے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 الف، ذیل میں سے متبادل چن کر بیان کو دوبارہ لکھیے۔ کوئی 3۔ پہلا ہے بھارت کا قومی آرکائیو ڈیش میں ہے، اس کا صحیح جواب ہے نئی دہلی۔ دوسرا ہے بھارتی سبز انقلاب کے بانی ڈیش تھے، اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن۔ تیسرا ہے سری لنکا کی تمل اقلیتوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہل کرنے والے وزیر اعظم تھے، اس کا صحیح جواب ہے راجیو گاندھی۔ بے ہے مناسب جوڑیاں لگائیے۔ ستون الف، ستون بے، شخص، خصوصیات، جال کوپر، کسماگرج، انا بھاؤ ساٹھے، امر شیخ۔ اس کا صحیح جواب ہے جال کوپر ڈاک ٹکٹ کے محقق، کسماگرج شاعر، انا بھاؤ ساٹھے لوک شاہیر، امر شیخ شاعر۔ سوال نمبر 2 مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات 25 تا 30 الفاظ میں لکھیے۔ کوئی 2۔ پہلا ہے ملکی اور عالمی تاریخ میں 1991 کا سال نہایت اہم تبدیلیوں کا سال ثابت ہوا۔ دوسرا بھارتی معیشت کی خصوصیات لکھیے۔ تیسرا دوسرے 5 سالہ منصوبے کے تحت جو اسکیمیں شروع کی گئی ان کی وضاحت کیجیے۔ چوتھا 8ویں 5 سالہ منصوبے میں جو پروگرام شروع کیے گئے ان کے بارے میں لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے 1991 عیسوی میں دنیا اور بھارت میں درج ذیل اہم واقعات پیش آئے۔ پہلا نقطہ ہے سوویت یونین کا شیر اعظم منتشر ہو گیا اور دنیا میں جاری سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسرا پی وی نرسمہا راؤ حکومت نے معاشی توسیع کاری کی پالیسی اختیار کرنے کی وجہ سے بھارت کی معیشت کو ترقی حاصل ہوئی۔ تیسرا اسی زمانے میں ایودھیا میں رام جنم بھومی اور بابری مسجد کے تنازع نے شدت اختیار کر لی۔ دوسرا ہے اس کا جواب ہے بھارتی معیشت کی خصوصیات۔ پہلا ہے معیشت کی تجدید کاری، دوسرا معاشی خود کفالت، تیسرا سماجی انصاف، چوتھا سماجواد پر مبنی سماج کی تشکیل۔ تیسرے سوال کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے تحت درج ذیل اسکیمیں شروع کی گئی۔ پہلا درگا پور، بھلائی اور راورکیلا میں فولاد کے کارخانے بنائے گئے۔ دوسرا سندری میں کیمیائی کھاد کا کارخانہ۔ تیسرا چترنجن میں ریلوے انجن بنانے کا کارخانہ۔ چوتھا پیرامبور میں ٹرین کے ڈبے بنانے کا کارخانہ۔ پانچواں وشاکھاپٹنم میں جہاز سازی کا کارخانہ۔ چوتھے سوال کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے 8ویں 5 سالہ منصوبے میں درج ذیل پروگرام شروع کیے گئے۔ پہلا ہے وزیر اعظم روزگار منصوبہ، دوسرا خواتین کو خود کفیل بنانے کا منصوبہ، تیسرا دوپہر کی غذا کا منصوبہ، چوتھا قومی سماجی معاشی امداد کا منصوبہ، پانچواں اندرا منصوبہ برائے خواتین، چھٹا گنگا کلیان منصوبہ۔ سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات 40 تا 50 الفاظ میں لکھیے۔ پہلا ہے آپریشن بلیک بورڈ میں شامل سرگرمیاں، دوسرا زراعت کے فروغ میں زرعی اسکولوں اور کالجوں کا کردار واضح کرو، تیسرا چپکو تحریک کی معلومات لکھیے، چوتھا حقوق انسانی تحفظ قانون کی معلومات لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے تختہ کھریا یعنی آپریشن بلیک بورڈ منصوبے میں 1988 عیسوی میں مرکزی حکومت نے شروع کیا۔ پہلا نقطہ ہے پرائمری اسکول کا معیار بلند کرنا، دوسرا اقل ترین تعلیمی ضروریات کی تکمیل کرنا، تیسرا 2 مناسب کمرہ جماعت اور بیت الخلاء کی تعمیر کے لیے مالی امداد دینا، چوتھا 2 اساتذہ میں ایک معلمہ کی تقرری کرنا، پانچواں تختہ سیاہ، نقشہ، تجربہ گاہ کے لوازمات، کتب خانہ، میدان اور کھیل کے سامان کے لیے مالی امداد فراہم کرنا۔ دوسرے سوال کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے زراعت کے فروغ میں زرعی اسکول اور کالجوں کا کردار۔ پہلا نقطہ ہے زرعی اسکول کالج مختلف قسم کے کورسز شروع کرتے ہیں۔ دوسرا زرعی شعبے کے فروغ کے لیے تحقیق پر زور دیتے ہیں۔ تیسرا ساز و سامان سے لیس تجربہ گاہ بنا کر اس میں گیہوں، دالوں، تلہن، سبزی، ترکاری وغیرہ پر
مختلف تجربات کیے جاتے ہیں۔ چوتھا، کالجوں میں مٹی کی سائنس، زرعی سائنس، معاشی نباتات کی سائنس وغیرہ شعبے قائم کر کے نصاب پر عمل آوری کی جاتی ہے۔ اس طرح زراعت کے فروغ میں زرعی اسکول، کالج اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تیسرے کا جواب ہے چپکو تحریک کی معلومات۔ پہلا نقطہ ہے ہمالیہ کی ترائی میں موجودہ جنگلات کے درختوں کی تجارت کی غرض سے بڑے پیمانے پر کٹائی ہونے والی تھی۔ دوسرا، چنڈی پرساد بھٹ اور سندر لال بہوگنا نے اس کی مخالفت کی یا تحریک چلائی۔ تیسرا، اس تحریک میں خواتین نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر درختوں کے گرد چکر لگانے کا عمل کیا۔ چوتھا، درختوں کی کٹائی نہ ہو اس کے لیے خواتین درختوں سے چپک کر کھڑی ہو گئی، اسی لیے اسے چپکو تحریک کہتے ہیں۔ اس تحریک کی وجہ سے درختوں کی کٹائی رک گئی اور خواتین کی طاقت کا نمونہ سماج کے سامنے آیا۔ اگلے سوال کا جواب ہے حقوق انسانی تحفظ قانون کی معلومات۔ پہلا نقطہ ہے 1993 میں مرکزی حکومت نے خواتین اور مردوں پر ہونے والی ناانصافی کو دور کرنے کے لیے حقوق انسانی تحفظ قانون پاس کیا۔ دوسرا، اس قانون کی روح سے قومی حقوق انسانی کمیشن اور ریاستی حقوق انسانی کمیشن قائم کیے گئے۔ تیسرا، خواتین پر ہونے والے اجتماعی مظالم، طلاق شدہ خواتین کے سماجی حالات، خواتین کے لیے روزگار کے محفوظ مقام وغیرہ امور قانونی طور پر مؤثر انداز میں حل کر کے خواتین کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا خاتمہ کرنے میں مدد کی گئی۔ سوال نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل کی 25 تا 30 الفاظ میں وجوہات لکھیے۔ پہلا، ضلعی ابتدائی تعلیم پروگرام شروع کیا گیا۔ دوسرا، NCERT کا قیام عمل میں آیا۔ تیسرا، مل مزدور ہڑتال پر چلے گئے۔ چوتھا، 1969 میں بینکوں کو خامیہ لیا گیا۔ پہلے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے آزادی کے بعد بھارت سرکار کے سامنے ناخواندگی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ تعلیم اور تعلیمی سہولتیں نہیں تھی۔ دوسرا، مرکزی حکومت نے ابتدائی تعلیم کی توسیع اور معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے تختہ کھریا منصوبہ شروع کیا۔ تیسرا، 1994 عیسوی میں اس اسکیم میں توسیع کر کے ریاستی حکومتوں کو پابند کیا گیا۔ چوتھا، ابتدائی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ضلعی ابتدائی تعلیم پروگرام شروع کیا گیا۔ دوسرا ہے NCERT کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے اسکولی تعلیم اور ہمہ جہت تعلیمی پالیسی کے سلسلے میں مرکزی حکومت کی مدد کرنا۔ دوسرا، تعلیمی منصوبوں پر عمل آوری میں مرکزی حکومت کی رہنمائی کرنا۔ تیسرا، ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے لیے نصاب اور درسی کتابیں تیار کرنے میں ریاستی حکومتوں کی رہنمائی کرنا۔ ان کاموں کے لیے مرکزی حکومت نے 1 ستمبر 1961 عیسوی کو NCERT قائم کیا۔ تیسرا سوال ہے 1969 میں بینکوں کو خامیہ لیا گیا۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے خامیہ آنے کے بعد بینکوں کو حاصل ہونے والا منافع سرکاری خزانے میں جمع ہوتا تھا۔ اس وجہ سے منصوبے کی عمل آوری میں خلل پڑنے، نقصان ہونے کی صورت میں اس کی تلافی کی جا سکتی تھی۔ دوسرا ہے چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کی ترقی کی حکمت عملی پر عمل آوری ضروری تھی۔ تیسرا، لال بہادر شاستری نے اناج کی قلت اور قحط سالی سے نمٹنے کے لیے سبز انقلاب کا تجربہ کیا۔ چوتھا، کانگریس کے کئی لیڈر اور کانگریس فورم فار سوشلسٹ ایکشن کے گروہ کے لیڈر بینکوں کو خامیانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس وجہ سے 1969 میں 14 بینکوں کو خامیہ لیا گیا۔ مل مزدور ممبئی کے مل مزدور ہڑتال پر چلے گئے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے کچھ صنعتوں میں مزدوروں کی تنخواہ، بونس، سہولتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے مل مزدوروں میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ دوسرا، 1981 کی دیوالی کے موقع پر مل مزدوروں کو 20% بونس کی توقع تھی۔ مزدوروں کی نمائندگی کرنے والی تنظیم قومی مل مزدور سنگھ نے مل مالکان سے سمجھوتہ کر کے مل مزدوروں کو اعتماد میں نہ لیتے ہوئے 8 سے 17% پر مصالحت کر لی۔ تیسرا، بونس میں تخفیف عدم اطمینان کی بنیاد ثابت ہوئی۔ چوتھا، مل مزدوروں نے ڈاکٹر دتا سامنت سے رابطہ قائم کیا۔ 65 ملوں کے مزدور متحد ہو کر 18 جنوری 1982 کو
2.5 लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए। 5वां सवाल है, मंदरजा झैल सवालात के जवाबात 80 तक 100 अल्फाज में लिखिए, कोई दो। पहला है, ख़वातीन की मुत्तहदा ताकत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की याफ्ता तब्दीली ला सकती है, इस बारे में मिसालें देकर वजाहत करें। दूसरा है, मुल्क में तिब्बी शोबे के फ़रोग़ को मुख्तलिफ मिसालों के साथ वाज़ेह कीजिए। पहले का जवाब है, ख़वातीन की मुत्तहदा ताकत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की याफ्ता तब्दीली ला सकती है, ये बात। इसका पहला नुक्ता है, ऐन दिवाली के मौके पर चीज़ें बाज़ारों से गायब हो गई, महंगे दामों में फ़रोख्त की गई। इसके खिलाफ ख़वातीन ने बेलन मोर्चा निकाला जो बेहद कामयाब रहा। दूसरा है, दरख्तों की कटाई के ख़िलाफ़ शुरू की गई चिपको तहरीक है, राजस्थान में बिश्नोई तहरीक में ख़वातीन का अहम किरदार रहा है। तीसरा, आंध्र प्रदेश में शराब मुखालिफ तहरीक में ख़वातीन ने देसी शराब फ़रोख्त करने वाली दुकानों को बंद करवा दिया, तो हुकूमत को शराब की फ़रोख्त के ख़िलाफ़ सख्त पॉलिसी इख्तियार करना पड़ी। चौथा है, महाराष्ट्र में जहेज़ मुखालिफ तहरीक, ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ तहरीक, स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति वग़ैरह में ख़वातीन सरगर्म अमल थी। इस वजह से ख़वातीन पर होने वाले जुल्म के कम होने में मदद हुई। आखिरी सवाल का जवाब है, मुल्क में तिब्बी शोबे के फ़रोग़ को मुख्तलिफ मिसालों के साथ वाज़ेह कीजिए। इसका जवाब है, आज़ादी के बाद भारत में तिब्बी शोबे में दर्ज झैल तरक्की हुई। पहला नुक्ता है, शोबा तिब में तहक़ीक़ात के लिए 1949 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का क़याम अमल में आया। दूसरा, मुल्क भर में मुख्तलिफ बीमारियों पर तहक़ीक़ात के लिए 26 मराकज़ क़ायम किए गए। तीसरा, इन इदारों की तहक़ीक़ात की वजह से TB और कोढ़ जुज़ाम पर काबू पाना मुमकिन हुआ। चौथा, तिब्बी तालीम और तहक़ीक़ को फ़रोग़ देने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स नामी इदारा क़ायम किया गया। पाँचवा नुक्ता, इस इदारे ने तिब में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम देने वाले कॉलेज और बेहतरीन सहूलतों से आरास्ता अवामी अस्पताल शुरू किए। छठा है, मुनासिब दामों में तिब्बी मुआलजे की फराहमी, नर्सों की तरबियत के लिए कॉलेज, दिल की बीमारियों, दिमागी अमराज और आँखों के इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी मरकज़ क़ायम किए। अगला है, 1958 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की दोबारा तश्कील की और इस पर मेयार के तयन, इसकी निगरानी और जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। आठवां है, आयुर्वेद और कैंसर से मुतालिक तालीमी इदारे भी सरगर्म अमल हैं जो अपने शोबे में तहक़ीक़ और ख़िदमत का काम कर रहे हैं। सवाल नंबर 6 है, खाली जगह पुर कीजिए। डैश जौहरी तवानाई कमीशन के क़याम का अहम मकसद था। इसका जवाब है, जौहरी तवानाई की पैदावार करना। दूसरा है, डैश दुनिया के तमाम ममालिक का सबसे अहम मकसद बन गया है। इसका सही जवाब है, मुआशी तरक्की। तीसरा है, 1974 में भारत ने डैश मकाम पर जौहरी जांच की। इसका सही जवाब है, पोखरन। मंदरजा झैल बयान सही है या गलत लिखिए, कोई दो। पहला है, भारत चीन ताल्लुकात की बेहतरी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की खिदमत काबिल ज़िक्र हैं, सही। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पहल की। इसका जवाब है, सही। तीसरा, पहली जंग अजीम के बाद मजलिस अक़वाम का क़याम अमल में आया, सही। सवाल नंबर 7, मंदरजा झैल सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। पहला, सर्द जंग के ख़ात्मे की वजूहात बयान करो। दूसरा, सर्द जंग के ख़ात्मे के बाद आलमी सियासत में रोनमा होने वाली तब्दीली लिखिए। तीसरा, होम गार्ड्स में नोट लिखिए। चौथा, बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स की जिम्मेदारियाँ तहरीर कीजिए। पाँचवा, इंसानी सलामती का मफ़हूम वाज़ेह करो। पहले का जवाब है, पहला नुक्ता है, मुल्क की मुख्तदिर हैसियत को चैलेंज देने पर। दूसरा, दूसरे मुल्क के हमला करने पर। तीसरा, मज़हब, इलाक़ाइयत वग़ैरह के सबब मुल्क के अंदर गड़बड़ी होने से बचाना। चौथा, मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ने से रोकना। बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स की जिम्मेदारियाँ, इसका पहला नुक्ता है, मुल्क की सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखना। दूसरा, सरहदी इलाक़ों में स्मगलिंग की रोकथाम करना। तीसरा, सरहद पर गश्त लगाना। चौथा, सरहद के नज़दीक रहने वाले शहरियों के दिलों में
تحفظ کا احساس پیدا کرنا۔ انسانی سلامتی کا مفہوم پہلا نقطہ ہے ملک کے انسانوں کو مرکز میں رکھ کر ان کے تحفظ کا خیال کرنا انسانی سلامتی ہے۔ دوسرا، انسانی سلامتی کے مفہوم میں ہر قسم کے خطرے سے دو انسانوں کی حفاظت کے لیے انہیں تعلیم، صحت اور ترقی کے مواقع فراہم کرنا متوقع ہے۔ ہوم گارڈز اس کا جواب ہے۔ پہلا نقطہ ہے فوجی زندگی کا تجربہ فراہم کرنے والی اس تنظیم کا قیام عمل آزادی سے قبل عمل میں آیا تھا۔ دوسرا، 20 سے 35 برس کی عمر کا کوئی بھی مرد یا عورت اپنی مرضی سے اس دستے میں شامل ہو سکتا ہے۔ تیسرا، یہ دستہ پولیس کے ساتھ مل کر مختلف قدرتی اور انسانی آفات کے دوران شہریوں کی مدد کرتا ہے۔ سوال نمبر 8، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات 30 تا 40 الفاظ میں لکھیے، کوئی دو۔ پہلا سوال ہے قومی سلامتی کو جن باتوں سے خطرات درپیش ہوتے ہیں ان کی وضاحت کیجیے۔ دوسرا، بھارت کی خارجہ پالیسی جن خطروں پر مبنی ہے ان پر روشنی ڈالیے۔ تیسرا، بھارت چین تعلقات کی بہتری کے لیے جن لوگوں نے قابل ذکر خدمات انجام دی ہیں ان کے بارے میں معلومات دیجیے۔ پہلے کا جواب ہے دوسرے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بین الاقوامی امن اور تحفظ کو ترجیح دینا۔ دوسرا، بین الاقوامی مسائل اور تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنا۔ تیسرا، دیگر ممالک سے دوستانہ تعلقات رکھنا۔ چوتھا، بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنا۔ پانچواں، انسانی حقوق کا احترام کرتے ہوئے ان کی حفاظت کرنا۔ دوسرے کا جواب ہے بھارت چین تعلقات کی بہتری کے لیے جن لوگوں نے قابل ذکر خدمات انجام دی۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بھارت چین تعلقات قائم کرنے انہیں استوار کرنے کی پہلی کوشش ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے کی۔ دوسرا، ان کے بعد وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے اس سلسلے میں اہم کام کیا۔ تیسرا، بعد میں آج تک کے تمام وزرائے اعظم نے چین سے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔